میں طالب علمانہ انداز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اور حدیث رسول لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں، لیکن آج کے دور میں قرآن پاک اور حدیث رسول کے تعلق کو، جوڑ کو نئی نسل کے ذہنوں میں واضح کرنا اور آج کی دنیا کے سامنے اس تعلق کو مبرہن کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سے پہلو میں بات کرنے کے، میں قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان 4 باتوں کا جوڑ آپ یوں سمجھ لیجیے بطور سبق کی عرض کر رہا ہوں۔ قرآن پاک اور حدیث کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ ان میں سے 4 باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک حدیث کے واسطے سے ہی ملا ہے۔ قرآن پاک کس کے واسطے سے ملا ہے؟ حدیث کے واسطے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کی پہلی وحی کیا ہے؟ 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں پہلی وحی ہیں، ہمیں غار حرا سے ملے ہیں۔ ہمیں یہ 5 آیتیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا میں۔ غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واقعہ پیش آیا، حضور نے وہ بیان فرمایا جس میں سے یہ 5 آیتیں ملی۔ تو وہ واقعہ جو بیان فرمایا وہ کیا کہلاتا ہے؟ حدیث۔ ہمیں قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں کس ذریعے سے ملی؟ سورس کیا ہے؟ حدیث۔ اگر وہ واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں، واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں کہاں سے لائیں گے؟ اور اگر حدیث ہے تو واقعہ بھی ہے، اور حدیث نہیں ہے تو واقعہ کہاں سے ملے گا؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل یہ مغالطہ عام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اور صاحب قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، کیا قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ آج کل ایک عام سوال ہے۔ قرآن پاک پر ہمارا ایمان ہے لیکن قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں برخوردار، قرآن پاک کے بعد نہیں، قرآن پاک سے پہلے۔ حدیث پہ ایمان لائیں گے تو قرآن پہ لائیں گے۔ غار حرا کا واقعہ مانیں گے تو اقرا کو مانیں گے نا۔ غار حرا کا واقعہ نہیں مانیں گے تو اقرا کہاں سے آئے گا؟ اس لیے حدیث پہ ایمان پہلے، قرآن بعد میں۔ اور طالب علمانہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے۔ ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد۔ قرآن پاک کا کوئی ایک جملہ، میں بات لمبی نہیں کرتا، قرآن پاک کی کوئی ایک سورت، ایک آیت، ایک جملہ، ایک لفظ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بغیر ملا ہو کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے؟ کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک لفظ حضور نے فرمایا کہ یہ نازل ہوا تو ہم نے مان لیا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ نازل ہوا، اس کے بغیر کوئی ایک لفظ بھی قرآن پاک کا کہیں سے آیا ہے ادھر سے؟ اور حضور نے فرمایا ہے یہ کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اس سے پہلی بات کہ حدیث پر ایمان لائے بغیر قرآن پاک کے کسی لفظ پر، ایک حرف پر بھی ایمان ممکن نہیں۔ میں نے پھر جملہ دہرا کے آگے چلوں گا کہ دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے، حدیث بعد میں ہے، اور ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں۔ دوسری بات، قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا۔ کسی کلام میں کوئی الجھن ہو تو وضاحت کا سب سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ متکلم کا۔ وضاحت کا حق کس کا ہوتا ہے؟ متکلم کا۔ میں بات کر رہا ہوں، میری کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے پوچھیں گے یا ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے جا کر؟ مجھ سے پوچھیں گے، بولے صاحب آپ نے بات کی ہے، کنفیوژن ہے، تو بات کا مطلب کیا ہے؟ تو بات کی وضاحت کا حق کس کا ہے؟ متکلم کا۔ اور بات کی وضاحت میں اتھارٹی کون ہے؟ متکلم۔
کسی بھی گفتگو میں کسی بات کی وضاحت کا حق بھی متکلم کا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی اتھارٹی بھی کون ہے؟ متکلم کہہ دے کہ میری بات کا یہ مطلب ہے تو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں متکلم کون ہے؟ اللہ۔ اللہ پاک کا نمبر ہے کسی کے پاس؟ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جی۔ کوئی اللہ سے رسائی ہے؟ جو تھوڑی تھی نا وہ بھی ختم کر دی اللہ پاک نے، کہ نہیں آج کے بعد نہیں بھائی، آخری وہی ہے۔ اللہ پاک سے کوئی پوچھ سکتا ہے، لیکن اللہ کا کوئی نمائندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے، اللہ کے رسول سے تو پوچھ سکتے ہیں نا۔ رسائی تھی، آج بھی ان کے ارشادات تک رسائی ہے۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ یہ بات بھی ذہنوں میں صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ نمائندہ۔ جو نمائندہ ہوتا ہے، کامن سینس کی بات ہے، جو نمائندہ ہوتا ہے اس کی بات اپنی ہوتی ہے یا جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ کوئی بھی نمائندہ ہو، کاروبار میں ہے، سیاست میں ہے، معیشت میں ہے، کسی معاملے میں ہے، جو نمائندہ ہے، نمائندہ جو بات کرتا ہے اس کی ہوتی ہے یا جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ میں مثال دوں گا۔ آپ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کا کاروباری ادارہ ہے، اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، کسی فرم کا نمائندہ آیا ہے کہ جناب آپ سے بات کرنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے چیک کریں نمائندہ ہے یا نہیں ہے، حق ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو یہ بھی حق ہے انکار کر دینا یار، لیکن آپ نے اپنی تسلی کر کے کاغذات چیک کر کے انٹرویو کر کے تسلی کر لی کہ نمائندہ تو ہے، اور نمائندہ مان لیا اور گفتگو شروع کی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس کی کسی بات پر آپ یہ پوچھیں گے کہ اپنی طرف سے کر رہے ہو کہ فرم کی طرف سے کر رہے ہو؟ کیوں جی؟ جب آپ نے نمائندے کے طور پر اس سے بات شروع کر دی، کسی بات پر آپ یہ پوچھیں گے کہ کس کی طرف سے کرو گے؟ نمائندہ ہے وہ۔ فرانس کا سفیر ہے، ہم یہ چیک کریں گے کہ سفیر ہے یا نہیں، کاغذات نامزدگی بھی ہمارے صدر محترم وصول کریں گے، سفارت کے کاغذات ساری کنفرم کریں گے، لیکن جب تک وہ سفیر اس ملک میں ہے وہ جو بات بھی کرے وہ کس کی ہے؟ اس شخص کی یا اس حکومت کی؟ ایک مغالطہ اور دور کر لیں، فرانس کا سفیر اسلام آباد میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ کس کی بات ہے؟ فرانس کی۔ پوچھ کر کرتا ہے تب فرانس کی ہے، اور بغیر پوچھے کرتا ہے تب کس کی ہے؟ نمائندہ یار، وہ بغیر پوچھے کرے تب بھی بات کس کی ہے؟ ملک کی ہے۔ نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک بات اور شامل کروں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا۔ آخری وحی کیا تھی؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور آرام فرما تھے، بیماری پڑ رہی تھی، کمزوری ہو گئی تھی، یوں آخری وقت میں ہاتھ اٹھایا، جبریل سامنے کھڑے تھے، وہ کچھ پوچھ رہے تھے، حضور ہمیں اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اور ہاتھ یوں کر گیا۔ یہ آخری لمحہ یہی تھا نا۔ 23 سال بنتے ہیں، اس 23 سال کے بعد، اس 23 سال کے دوران جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازاً کتنی باتیں فرمائی ہوں گی؟ اندازہ ہے کوئی 200-400 کی ہوں گی، 200-400 یا سینکڑوں میں یا ہزاروں میں ہے؟ 23 سال کی گفتگو، کتنی باتیں کہی ہوں گی، کتنے کام کیے ہوں گے 23 سال کے دوران؟ اس 23 سال کے کاموں میں، اس 23 سال کی باتوں میں کچھ باتوں پر اللہ پاک نے فرمایا
جناب یہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ کیوں لے لیا؟ کتنی باتیں ہیں؟ ساری 4 یا 5 ہیں. میری بات پہ غور فرمائیں. 23 سال کی ہزاروں باتوں میں سے 4 یا 5 کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ان 5 باتوں کے نہ کرنے کی بات کر کے اللہ پاک نے باقی ساری کنفرم نہیں کر دی. باقی سارے کنفرم ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہم حدیث کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائی ہے، حدیث ہے. حضور نے کو کام کیا، صحابی نے روایت کیا، یہ حدیث ہے. صحابی نے بات کی ہے، حضور نے شاباش دی ہے یا تائید کی ہے یا کم از کم خاموشی اختیار کر لی ہے، یہ آخری درجہ ہے. کوئی صحابی نے بات کی ہے، حضور نے سنی ہے، شاباش دی ہے یا تائید فرما دی، ٹھیک کہا تم نے، یا کم از کم درجہ کیا ہے کہ خاموشی اختیار کر لی. وہ بات جو صحابی نے کہی ہے اور حضور نے خاموشی اختیار کر لی ہے وہ حدیث میں شامل ہے یا نہیں؟ اور حدیث کس کی ہے، صحابی کی یا حضور کی؟ حضور کی. اگر صحابی کی بات حضور کی خاموشی سے رسول اللہ کی حدیث بنتی ہے تو رسول اللہ کی بات اللہ کی خاموشی سے اللہ کا کلام نہیں بنتا. کیوں جی؟ صحابی کی بات حضور نے سنی یا خاموشی اختیار کر تو ہم اس سے حدیث کس کی حدیث کہتے ہیں؟ صحابی کی حدیث کہتے ہیں. اگر صحابی کا عمل یا صحابی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی سے رسول کا حدیث بنتی ہے تو حضور کی بات اللہ کے سکوت اختیار فرمانے سے اللہ کی بات نہیں بنتی. یہی معنی ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضور نے جو کام بھی کیا، جو بات بھی کی، یا وہی تھی یا اللہ پاک کے خاموش رہنے سے وہی بن گئی. میری گزارش سمجھ آئی ہے؟ تو میں نے اس کی جو بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی کسی بات کی وضاحت کی ضرورت محسوس ہوئی تو وضاحت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نمائندے کا. اور اتھارٹی کون ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 20 آیات ہیں، آپ نے وہ سیاستہ میں 20 سے بھی زیادہ ہوں گی کہ صحابہ کرام کو سمجھنے میں الجھن پیش آئی ہے. رجوع کس سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور نے وضاحت کی ہے تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی طرف سے کر رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہو؟ آپ نے حدیث میں وضاحتیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ صحابہ کو حدیث قرآن پاک کی آیت سمجھنے میں الجھن ہوئی، حضور سے پوچھا، حضور نے وضاحت کی تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اپنی طرف سے کر رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہو؟ وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں یار. یہ ایک چھوٹی سی مثال. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتی ہیں کنت سؤولا، میں بہت سوال کیا کرتی تھی، بہت سوال کیا کرتی تھی وہ کرتی تھی. ایک سوال کا ذکر کرتی، کہتے حضور تشریف فرما تھے تو مجلس میں حضور نے ایک بات فرما دی، فرمایا من ہو سے باوزبا، جس کا حساب کتاب ہوا اس کو عذاب ہوگا. من ہو سے باوزبا شرط جزا ہے، شرط جزا میں لزوم ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جیسے حساب ہوا نا وہ نہیں بچتا. حضرت عائشہ چونکی، یا رسول اللہ کیا فرمایا آپ نے؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن پاک تو کہہ رہا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا ہے حساب اس کا ہوگا، تھوڑا بہت ہوگا، لیکن گھر آ کر خوشخبری دے گا. آدمی جب کامیاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے خوشخبری کس کو دیتا ہے؟ وینقلب الی اہلہ. جب کامیاب ہوتا ہے سب سے پہلے خوش ہو کر کہاں آتا ہے؟ ینقلب الی اہلہ مسرورا. اور یہ بھی فرمایا وہ اپنا رزلٹ کارڈ لوگوں کو پڑھاتا پھرے گا. ہاں بقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. وہ لوگوں کو اپنا رزلٹ کارڈ پڑھاتا پھرے گا، دیکھو یار میرا کارڈ کیسا نمبر آئے. ہاں بقرؤ کتابیہ، پھر کمنٹس بھی کرے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اندازہ تھا نمبر ٹھیک آئے گے. فہو فی عیشۃ راضیہ، بڑے مزے میں ہوگا. اماں جان فرماتی ہیں کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حساب بھی ہوگا، حساب کتاب گھر میں خوش گھر بھی واپس آئے گا، لوگوں کو اپنا نتیجہ بھی بتائے گا،
اپنے تبصرہ بھی کرے گا، بڑے مزے میں ہوگا، اور آپ کیا فرما رہے ہیں، من ہو سبا ہو زبا۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ اشکال سمجھ میں آیا کہ کس کے ذہن میں آیا؟ سوال کس سے کیا؟ ایک جملے میں بات نمٹا دی حضور نے، ایک جملے۔ اما ذاک الارض یا عائشہ اما من نوقش فقد عذب، وہ پیشی ہے صرف، وہ جس حساب کی تم بات کر رہی ہو وہ کیا ہے؟ پیشی ہے۔ سرکار بنام فلان آؤ بھائی پیش ہوا، دیکھا سجایا۔ اما من نوقش فقد عذب، جس کا ریکارڈ طلب ہو گیا وہ باہر آ گیا۔ یہ وضاحت قرآن پاک کی آیت کی، یہ وضاحت کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ حضور نے اپنی طرف سے کی ہے یا اللہ کی طرف سے کی ہے؟ لیکن اگلی بات، یہ وضاحت یا وضاحتیں حضور نے قرآن پاک کی تشریح جو کی ہے، ہمیں کس ذریعے سے ملی ہے؟ حدیث۔ کیا ہمیں قرآن پاک کا متن حدیث کے ذریعے ملا ہے؟ قرآن پاک میں کس جملے سے، کس آیت سے اللہ کی منشا کیا ہے، یہ ہمیں حدیث کے ذریعے ملا ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جو پس منظر معلوم کیے بغیر سمجھ نہیں آتی، بہت سی آیات ہیں، ہم اسے پس منظر کہتے ہیں، بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، مفسرین شان نزول کہتے ہیں۔ جس کا شان نزول یا بیک گراؤنڈ سامنے نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ الطواف بہما۔ صفا مروہ اللہ کے شاعر میں سے جو آدمی حج کرے یا عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کے صحیح کر لے۔ جملہ یہ ہے نا، من حج البیت او اعتمر لا جناح علیہ الطواف بہما، جو حج کیا عمرہ کیا کوئی حرج نہیں کہ صفا مروہ کا چکر بھی لگا لے۔ یہ کوئی حرج نہیں کہ چکر لگا لے، یہ اباحت کا جملہ ہے یا وجوب کا جملہ ہے؟ یہ وجوب کدھر سے آیا؟ جملہ تو اباحت کا کوئی نہیں، یہ بھی کر لو یار۔ یہ اباحت کا جملہ یا وجوب کا؟ یہ وجوب کدھر سے آیا ہے؟ یہ سوال ہوا باقاعدہ، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ سوال ہوا، اور سوال کیا بھانجے نے، عروہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے شاگرد بھی ہیں، جانشین بھی ہیں، اور بھانجے بھی ہیں۔ اما جان یہ وجوب کہاں سے آیا ہے؟ اما جان نے بڑا مزے کا جواب دیا، بیٹا تمہیں نہیں کہا نا، اس لیے تمہیں سمجھ نہیں آیا۔ میں اپنی زبان میں تشریح کر رہا ہوں، تمہیں کہا نہیں اس لیے تمہیں جن کو کہا تھا سمجھ میں آ گیا تھا، مجھے نہیں کہا نہیں۔ پھر پس منظر بیان کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حج کے آتے تھے، وہ طواف سارے کرتے تھے، سعی سارے نہیں کرتے تھے۔ جو بھی حج کے لیے آتا تھا طواف سب کرتے تھے، سعی سارے قبائل نہیں کرتے تھے۔ ان میں انصار کے دونوں قبیلے بھی تھے، اوس اور خزرج دونوں صفا مروہ کی سعی نہ کرنے والوں میں تھے، اور اس کی وجہ انس بن مالک بیان فرماتے، بخاری کی روایت ہے، کنا نتحرج کنا نتعصم کنا نعدها فی الجاہلیہ، ہم صفا مروہ کی سعی کو حرج سمجھتے تھے، گناہ کی بات سمجھتے تھے، جاہلیت کی بات سمجھتے تھے، نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے۔ اب جب اسلام فتح مکہ کے بعد حج کا موقع آیا، انصار مدینہ کو کنفیوژن ہوئی، جناب یہ تو حج میں جائیں گے، ہم بھی ساتھ جائیں گے، یہ تو یہ سعی بھی طواف بھی کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ سعی بھی کریں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ پورے سوال کیا جناب نبی، یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے جواب دیا، کوئی حرج کی بات نہیں یار۔ یہ لا جناح علیہ کن کو کہا؟ جو کہتے تھے کنا نتحرج کنا نتعصم، ہم اس کو حرج سمجھتے تھے، گناہ کی بات سمجھتے تھے کہ ماں دوڑی ہے تو تم بھی دوڑو نا، ان کو جواب دیا۔ تو میں نے گزارش کی کہ یہ پس منظر سامنے نہ ہو، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کریمہ کا یہ بیک گراؤنڈ اور پس منظر سامنے نہ ہو تو صحیح مطلب آپ بیان کر لیں گے۔ یہ صحیح پس منظر کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے۔
اور ہم سے نقل کس ذریعے سے؟ حدیث کے ذریعے ہوا ہے۔ قرآن پاک کے متن تک رسائی حدیث کے ذریعے، قرآن پاک میں اللہ کی منشا تک رسائی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ قرآن پاک کی آیات کے شان نزول، پس منظر اور بیک گراؤنڈ کی تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ ایک بات اور عرض کر کے بات سے بیٹھتا ہوں، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں تازہ کر رہے ہیں، پڑھی ہوئی آپ سب پڑھتے آ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سے احکام ان کی تشکیل بھی سنت سے ہوتی ہے، تکمیل بھی سنت سے ہوتی ہے۔ حکم قرآن پاک کا ہے، پریکٹیکل شکل کیا ہے؟ تشکیل وہ کون کرتی ہے؟ سنت۔ اور قرآن پاک کا ادھورا، قرآن پاک کا حکم بتائیں ایک حصہ نظر آتا ہے، تکمیل کون کرتا ہے؟ سنت۔ بہت سے واقعات ایک واقعہ عرض کروں گا۔ قرآن پاک میں قصر کا ذکر ہے، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، قصر کا حکم ہے کہ سفر پہ ہو، سفر شرعی ہے، وقت مسافت دونوں شرعی ہیں، قصر 4 کی بجائے 2 پڑھو، لیکن ساتھ شرط ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہاں بھی لا جناح ہے، لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں آسمان پہ ڈال دے گے، یہ میدان جنگ ہے، خوف کی کیفیت ہے، کافروں کے حملے کا ڈر ہے، تو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو۔ یہ قصر جو قرآن پاک نے بیان کیا ہے وہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا کی شرط کے ساتھ ہے، حالت خوف کا ہے، حالت جنگ کا ہے، یہ حالت امن کا قصر کدھر سے آیا ہے؟ سوال ذہن میں آیا؟ یہ اشکال بھی سب سے پہلے صحابی کے ذہن میں آیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع سے واپس جا رہے ہیں۔ حجۃ الوداع حضور کا زندگی کا سب سے بڑا اجتماع تھا، اور اس وقت تک پورے جزیرۃ العرب پہ کنٹرول ہو چکا تھا اور کہیں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ مدینہ سے چلے ہیں، قصر کرتے آ رہے ہیں، مدینہ سے واپس آئے ہیں، قصر کرتے آ رہے ہیں، نہ کوئی خوف، نہ کوئی جنگ، نہ کوئی خطرہ، کوئی شے نہیں۔ یہ اشکال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا واپسی پر، جب ذہن میں آ جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ واپسی پر جگہ ذہن میں آ گئی، یار یہ تو قرآن پاک نے تو ان خفتم کہا ہے اور ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے، ہم قصر کیوں کر رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا ایک بات اور درمیان میں شامل کروں گا کہ وضاحت اتھارٹی ہی کرتی ہے، وضاحت ہر آدمی کا حق نہیں ہوتا۔ وضاحت کون کرتا ہے؟ مثلا ہمارے ملک کے کسی قانون میں کوئی اشتباہ ہے تو وضاحت کی اتھارٹی ہائی کورٹ ہے۔ قانون میں کوئی الجھن ہے کہ یوں مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے، تو وضاحت کون کرے گا؟ ہائی کورٹ۔ اور دستور کی کسی دفعہ میں اشتباہ ہے تو اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ۔ جو وضاحت کر دے وضاحت قبول ہو جائے گی؟ نہیں، اتھارٹی ہے۔ قانون کی تشریح کی اتھارٹی ہائی کورٹ ہے، اور دستور کی تشریح کی اتھارٹی کون ہے؟ اور قرآن پاک کی وضاحت کی اتھارٹی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی وضاحت اور اس کے مطلب کے تعین کی اتھارٹی کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھے گئے، یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم قصر کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ قرآن پاک نے تو ان خفتم کہا ہے، ہمیں تو کوئی خوف نہیں ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد دیا کہ یا رسول اللہ اتنے تو امن میں ہم کبھی تھے ہی نہیں جتنے آج ہیں، ہم قصر کیوں کر رہے ہیں؟ بڑا مزے کا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا عمر اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ بس اتنا ہی جملہ۔ عمر اللہ کا صدقہ واپس کیوں کرتے ہو؟ تشریح میں کروں گا کہ اللہ نے حالت خوف میں قصر کا کہا ہے، ہم حالت امن میں کر رہے ہیں، بولنا کسے چاہیے؟ بولنا کس کو چاہیے؟ اللہ بولا، تو بھی چپ کر یار۔ اللہ نے خاموشی اختیار کر لی، بات ختم۔
اللہ نے کہا حالت خوف میں قصر کرو، ہم حالت امن میں کر رہے ہیں۔ اللہ نہ آتے ہوئے بول رہا ہے نہ جاتے ہوئے بول رہا ہے۔ سوال جواب کر کے واپس کروانا ہے، بس کرو۔ اللہ نے مہربانی کر دی ہے تو چپ رہو یار۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حالت خوف کا قصر کہاں ہے قرآن میں، اور حالت امن کا قصر کہاں ہے؟ کس میں؟ حدیث میں نہیں، سنت میں۔ حالت امن کا قصر کہاں ہے؟ سنت۔ اور آخری بات سوال کر کے، اس حالت خوف کے قصر میں اور حالت امن کے قصر میں کوئی گریڈ کا فرق ہے کہ یہ اس کے نمبر 19 ہیں اور اس کے 18 ہیں؟ کوئی ہے فرق؟ جو درجہ اس کا ہے وہی درجہ اس کا ہے۔ وہی میں نے 4 باتیں عرض کی ہے۔ قرآن پاک کے متن تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ قرآن پاک میں اللہ کی منشا تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ قرآن پاک کی آیات کے نزول کے بیک گراؤنڈ اور شان نزول تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ اور قرآن پاک کی کسی بات میں اللہ کے رسول نے جو وضاحت کی ہے اس وضاحت تک رسائی کس کے ذریعے ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ ایک بات اور کہہ کے بات میں سمیٹتا ہوں۔ مولانا ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب فرما رہے تھے، علماء کرام سے آج کل میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، وہی بات دہرا دیتا ہوں، میں بھی ان میں شامل ہوں۔ علماء کرام جو علماء کہلاتے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے ایک جملہ پڑھا ہے، امام ربیعۃ الرائے رحمہ اللہ تعالی، ان کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہے اور حضرت امام مالک کے بھی استاد ہے۔ امام ربیعۃ الرائے اتباع تابعین میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں۔ ان کی ایک جملہ، اما لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، بخاری نقل کی۔ جس کے پاس تھوڑا بھی علم ہے نا، اس کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ علم کا کچھ تقاضا ہوتا ہے، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه۔ جس آدمی کو اللہ نے تھوڑا بہت علم بھی دیا ہے نا، اپنے آپ کو ضائع نہیں کرے، اپنی حیثیت پہچانے، اپنا کردار ادا کرے۔ اس ارشاد کی روشنی میں علماء کرام سے بات کیا کرتا ہوں، دیکھیں علماء کرام کا، کسی عالم دین کا دین کی جدوجہد سے لا تعلق رہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مفتی نہیں ہوں لیکن کبیرہ گناہ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں۔ اس کو لا جی میرا کوئی تعلق نہیں جی، کیوں جی؟ پڑھا کس لیے ہے؟ دینی جدوجہد سے لا تعلق رہنا کسی عالم دین کے لیے، میں ذوق کی بات کروں، فتوے کی بات کروں، جائز نہیں ہے۔ دوسری بات، جدوجہد وہیں کریں جہاں آپ کا ذوق ملتا ہے۔ ختم البوت کا ذوق ہے، ٹھیک ہے۔ انفاذ شریعت کے لیے جمیعت علماء اسلام کا ذوق ہے، ٹھیک ہے۔ تبلیغی جماعت کا ذوق ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم و تدریس کا ذوق ہے، ٹھیک ہے۔ جس شعبے میں کام ہوتا ہے، دفاع صحابہ کا شوق ہے، ٹھیک ہے۔ کام آپ وہی کریں گے کہ جہاں آپ کا ذوق ملتا ہے، کریں، لیکن کسی دوسرے کام کی نفی نہیں کریں بھائی۔ آج کل ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے، میں ایک کام کر رہا ہوں، دوسرے سارے کاموں کی نفی کر کے کروں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، نا نا نا، یہ سارے کام ہمارے ہیں۔ کام کریں، لا تعلق نہ رہیں، کام وہی کریں جہاں آپ کا ذوق ملتا ہے، لیکن کسی دوسرے کام کی تحقیر نہیں کریں، مذاق نہیں اڑائیں، استہزاء نہیں کریں، نفی نہیں کریں، ورنہ اپنا کام ضائع کر لیں گے آپ۔ اگر دوسرے کام میں تعاون کر سکتے ہیں ضرور کریں، ورنہ کم از کم زبان بند رکھیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور دینی جدوجہد کا تقاضا ہے۔ دینی جدوجہد کے ہر شعبے کو رجال کار کی ضرورت ہے، سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ دینی جدوجہد کا تقاضا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں متحرک ہو، کام کرے، جدوجہد کرے، قربانی دے، اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ہم دینی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
جی استاد.